صورتحال بن چکی ہے پی اے سی چیئرمین کو لے کر. گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں. پہلے ظاہر ہے دوسری جماعت کے سربراہ کا نام آیا, اس کے بعد ایک نام جو خان صاحب نے دیا, آج ایک نئے نام کی خبریں چل رہی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے آپ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں, ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ جس میں 20-30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ گفتگو بھی چونکہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی, اور وہاں پہ سارے پلس گلاس وال کے پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, تو اور ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے. کئی ملاقاتوں میں کئی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں کئی سکم نظر آئیں گے, لیکن وہ سکم ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے دوران ملتے ہیں جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے, اور دوسرے وہ جو کہ جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس قسم کی حالات میں اس قسم کے اوپر نیچے آگے پیچھے چیزوں کا ڈسٹارٹ ہونا یہ قدرتی عمل ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اندر جو ہے کوئی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے. طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تو اپنے ہر صوبے سے ہے, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے اپوائنٹ کرتا ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں میں سے کسی کو ایک شخص کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ان کو کسی اور کو نئے کو لا سکتے ہیں. وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ, چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں, جیل میں ہیں وہ, تو ان کو ایک ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی یہ ہیں, اور ان کو ہم وہ پوری وہ ریکمنڈیشنز دے دیتے ہیں, اور فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ نہیں ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے اپنا. کیونکہ باہر ہیں ہم لوگ تو ہمیں زیادہ ان پٹ ہے, اور حقیقی چونکہ پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا وہ تعلق رہتا ہے, تو ہم اس بنیاد پہ خان صاحب کو ایک اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, اور پھر فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں. اچھا سر, یہ ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ, یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ بانی چیئرمین کو اس ملاقات کا پتہ ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نوٹ وربل فارن آفس کی طرف سے آیا تھا, اور اس پہ امریکن صدر نے جو یہ بیساکھیوں والے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے صدر کے ساتھ بھی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کے ساتھ بھی. اور ہم نے ایک چیز, رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے, اور ساتھ بیرسٹر گلاب صاحب بھی تھے, اور اسد کیسر صاحب بھی تھے. ایک چیز ہم نے پاور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے, اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی. آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا, اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں پھیلیں گے. یہ چیز ہم نے پاور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے. اچھا سر کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے, اس حوالے سے کچھ طے ہوئی ہے, آیا کہ احتجاج کل کی کیا
بالکل ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہے, ہم کوئی NGO نہیں ہے. آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے, جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے, رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا. ہم لوگ ہر جگہ کریں گے, پرامن احتجاج بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی, پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا. قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی, ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی. نا امیدی جب بھی تھوڑی آنے لگتی ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہمیں ایک خبر سنا دیتے ہیں کہ اس سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ریزرو سیٹس کا جو مسئلہ ہے, اور جس طرح سے وہ لوگ جو کہ یہ ان سیٹس کا حق نہیں رکھتے تھے اور بہت ہی غلط طریقے سے, غیر قانونی, غیر اخلاقی طریقے سے یہ سیٹیں بانٹ دی گئیں باقی ان پارٹیوں میں جن کا کہ وہ نہ قانونی نہ آئینی اس کا وہ حق رکھتے تھے. تو آج الحمدللہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دے کر پورے پاکستان کو ایک امید کی کرن بھی دی ہے کہ عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, اچھے برے فیصلے اپنی جگہ پر, لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ اس کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات اس وقت ملک کے ہیں, جس طرح کے ایک غیر نمائندہ حکومت میں کہوں گا کہ اس وقت جو کہ حکومت میں ہے, اور خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد کئی الیکشنز جو ہو چکے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر کا ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ہو, چاہے چیف منسٹرز کا ہو, وہ سارے جو الیکشنز تھے وہ ان میں اب وہ جو تھوڑی بہت ایک اخلاقی جواز تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب جو آگے جو سفر آ رہا ہے وہ جنگ جو ہے یہ سیاسی بھی ہے اور قانونی بھی ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ دیکھیں جس ملک میں عدلیہ وہ کھڑی ہو جائے تو اس ملک کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. جو خان صاحب کہتے ہیں رول آف لا جو کہ ان کی جنگ ہے, دیکھیں خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ چاہتے جس طرح کے نواز شریف, جس طرح کے آصف علی زرداری, یہ سارے NRO کر کے نکل جاتے تھے, کوئی سعودی عرب چلا جاتا تھا, کوئی لندن چلا جاتا تھا. یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ بالکل اپنے اس کے ساتھ ایک عزم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے قوم کی جنگ ہے, یہ میرے قوم کا ایک مستقبل کا سوال ہے جس میں کہ قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی, اسی سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. نہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ ہوگی باوجود اس کے کہ آج ہمارے سعودی بھائی جن کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں